محترم سامعین، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے طارق جمیل صاحب کی بکواسیات۔ جناب طارق جمیل صاحب جو اپنے نام کے ساتھ مولانا کہلوانا پسند کرتے ہیں اور اپنا حق سمجھتے ہیں، انہیں یہ لقب کس نے دیا اور کیوں دیا؟ وضاحت فرمائیں۔ مولانا قرآن میں اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، کہاں اللہ کا مقام اور کہاں طارق جمیل کا مقام۔ طارق جمیل کے لاکھوں عقیدت مند ہیں جنہوں نے انہیں مجدد اسلام سمجھا ہوا ہے اور ان کے بے سروپا بیان سن کر محظوظ ہوتے ہیں۔ موصوف میڈیا میں زندہ رہنے کے لیے مفتی قوی کی طرح متنازع بیان دیتے رہتے ہیں۔ موصوف کے پاس رسول اللہ تا حضرت آدم تک کا شجرہ محفوظ ہے، جبکہ دنیا کی تخلیق سے آج تک نہ تو کوئی زبان محفوظ رہی اور نہ کتابیں۔ ان کی معلومات کا ذریعہ کیا ہے سوائے لفاظی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ انسانوں کے ریکارڈ کے لیے ناظرہ کے محکمے کو ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کبھی یہ جنت کا دورہ کراتے ہیں اور انہیں وہاں سوائے حوروں کے کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ ان کے سراپوں کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں، ان کے قد و قامت کی پیمائش بھی کر لیتے ہیں، ان کے بالوں کی لمبائی بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر لوگوں کو مزے لے لے کر جنت کے جھوٹے سچے قصے سناتے ہیں جس کی کوئی سند ہے نہ دلیل، اور لوگ داد و تحسین کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے ایک زبردست انکشاف کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ سب سے پہلے اللہ نے پڑھایا۔ اس سلسلے میں وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ وفات سے ایک ہفتے قبل صحابہ رسول اللہ کے پاس آئے، ان میں عبداللہ بن مسعود بھی تھے۔ رسول اللہ نے عبداللہ بن مسعود سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں آپ سب کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آپ کا الوداعی خطاب ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا آپ کی وفات ہو گئی تو آپ کے تجہیز و تفکین کے فرائض کون انجام دے گا؟ آپ نے فرمایا مجھے غسل میرے اہل بیت دیں گے، کفن میرے اہل بیت پہنائیں گے، اور جب وہ اس کام سے فارغ ہو جائیں تو سب لوگ حجرے سے باہر نکل جانا، پھر میرا اللہ آئے گا اور میرا جنازہ پڑھائے گا۔ ان کے اس بیان پر ان کے پیروکاروں نے بلا سوچے سمجھے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے ہوں گے۔ ذرا تصور کریں جب اللہ تعالیٰ حجرے میں آیا ہوگا تو صورتحال کیا ہوگی؟ اللہ کی نماز جنازہ، اللہ تعالیٰ نے پہلے نیت کی ہوگی، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہا ہوگا، پھر حنفی طریقے پر زیر ناف ہاتھ باندھے ہوں گے، پھر ثنا پڑی ہوگی سبحانک اللہم سے ولا الہ غیرک تک، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر پڑی ہوگی اور نماز والا درود پڑا ہوگا، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہی ہوگی اور یہ دعا پڑی ہوگی اللہم اغفر لحینا سے فتوفہ علی الایمان، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ بخش دے ہمارے ہر زندہ کو اور ہمارے مردے کو اور ہمارے ہر حاضر کو اور ہمارے ہر غائب کو اور ہمارے جھوٹے کو اور ہمارے ہر بڑے کو اور ہمارے مرد کو اور ہماری ہر عورت کو۔ اے اللہ تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے تو اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو موت دے تو اس کو ایمان پر موت دے۔ اہل حدیث اور اہل تشیع کی نماز جنازہ حنفی طریقے سے مختلف۔ طارق جمیل وضاحت فرمائے کہ اللہ نے حنفی طریقے پر نماز پڑھائی یا کسی اور فرقے کے طریقے پر؟ اگر طارق جمیل صاحب کا یہ بیان مستند ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایک اور اللہ کو تخلیق کرنا پڑا ہوگا جس کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کی ہوگی، اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار تھے جن کی مغفرت کے لیے پہلے اللہ نے نماز جنازہ پڑھی، پھر فرداً صحابہ نے نبی کی مغفرت کے لیے نماز جنازہ پڑھی۔ اگر ان کا بیان جھوٹ پر مبنی ہے، اگر ان کا بیان سچ ہے تو وہ اس کی دلیل دیں، اور اگر ان کا بیان جھوٹ پر مبنی ہے تو ان پر اور ان کے پیروکاروں پر لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹے پر خدا کی لعنت والسلام۔